میرے آقا جیسا تو کوئی رسول بھی نہیں ہے، میرے آقا جیسا تو کوئی پیغمبر بھی نہیں ہے۔ آقا تو امیر حرم، آقا تو امیر حرم، میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب، میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا۔ تو کجا من کجا، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، میرا گر خاک پر تیری رہ گزر سدرۃ المنتہا۔ تو کجا من کجا، میرا ملبوس ہے پردہ پوشی تیری، مجھ کو تابع سخند خاموشی تیری۔ تو جلی میں خفی، تو اٹل میں نفی، تو صلہ میں گلا، تو کجا من کجا۔ اور تو کجا من کجا سمجھ نہ آئے تو یوں سمجھو جیسے پیر سید میر علی شاہ گولڑوی انہوں نے کہا تھا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، گستاخ کھیاں کتھے جاریاں۔ اور میاں محمد بخش کھڑی شریف والے جنہاں سیف الملوک دا کلام لکھیا، انہاں دا نام ہے محمد کھڑی شریف والے سیف الملوک پنجابی دے شاعر، انہاں دا نام ہے محمد۔ او کہندے میں محمد ٹھاگو لوکو، میں محمد چور، میں محمد ٹھاگو لوکو، میں محمد چور، جدا لوکی کلمہ پڑھ دے او محمد ہو۔ کون میرے آقا کے جیسا ہو سکتا ہے؟ کون میرے آقا کے برابر ہو سکتا ہے؟ میرے آقا جیسا تو کوئی نبی بھی نہیں، میرے آقا جیسا تو کوئی رسول بھی نہیں، بلکہ اہل سنت والجماعت ہمارا عقیدہ ہے۔ اکابرین دیوبند نے ہم تک جو عقیدہ پہنچایا ہے، ہم ان کے فرزند ہیں، ہم ان کے خوشچی ہیں، انہوں نے ہم تک جو نظریہ پہنچایا ہے۔ اللہ رکھے ایک ترازو، ترازو کے دو پلڑے، ایک پلڑے میں اللہ ساری کائنات کو رکھے، زمین و زمان اسی پلڑے میں، مکین و مکان اسی پلڑے میں، شجر و حجر اسی پلڑے میں، بر و بحر اسی پلڑے میں، نباتات اسی پلڑے میں، جمادات اسی پلڑے میں، ارضیات اسی پلڑے میں، فلکیات اسی پلڑے میں، آسمان و زمین اسی پلڑے میں، ہوا خدا فلا اسی پلڑے میں، بیت اللہ اسی پلڑے میں، بیت المقدس اسی پلڑے میں، بیت المعمور اسی پلڑے میں، انبیاء صلحات کیان و جواب آدم نوح ابراہیم اسماعیل موسیٰ عیسیٰ یحییٰ زکریا نور ہود یعقوب ذوالکفل الیاس ذوالکفل اسی پلڑے میں۔ دوسرے پلڑے میں اکیلا آمنہ کا لال ہو، میرا ایمان ہے، میرا مسلک ہے، میرا نظریہ ہے، میرے آقا کا پلڑا ساری کائنات سے بھاری ہوگا۔ روح شمس و قمر محمد، مطلوب بام تر محمد، رہدار رہبر محمد، راکب بحر و بر محمد، متکشیری اثر محمد، طیب و طاہر محمد، مزمل و مدشر محمد، نبی الحرمین محمد، سرور کونین محمد، محبوب رب المشرقین محمد، جد الحسن والحسین محمد، امام القبلتین محمد، شفیع المذنبین محمد، سید العارفین محمد، سید الساجدین محمد، مشعل بزم وفا محمد، واجب حلاتا محمد، گوہر ارتقا محمد، گوہر انما محمد، سید الاسفیاء محمد، آفتاب ہدا محمد، مہتاب عطا محمد، یاسین و طہا محمد، رحمت للعالمین محمد، رہبر السالکین محمد، راحت العاشقین محمد، صاحب کعبہ کوثین محمد، رسول الثقلین محمد، نادش دو جہاں محمد، رحمت برسبا محمد، ہادی انسجا محمد، فخر کون و مکان محمد، مشفق و مہربان محمد، راحت آسیہ محمد، سید و سردار محمد، قافلہ سالار محمد، مصدر انوار محمد، نور انوار محمد، حبیب کردگار محمد، مقصد کائنات محمد، مقصود کائنات محمد، مرکز کائنات محمد، ہادی کائنات محمد، روح کائنات محمد، طبیب کائنات محمد، حسن کائنات محمد، رونق کائنات محمد، بہار کائنات محمد، فخر موجودات محمد، جمیل الحسنات محمد، جامع البرکات محمد، خیر الانام محمد، سید العرب والعجم محمد، جمیل الشیعہ محمد، تاجدار حرم محمد، چراغ حرم محمد، عادل بے عدیل محمد، دعائے خلیل محمد، لطف رب جلیل محمد، صادق و امین محمد، خیر الورا محمد، بدر الدجا محمد، شمس الزہا محمد، احمد مجتبی محمد۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له لا شریک له ولا وزیر له ولا مشیر له لا مثل له ولا مثال له لا والد له ولا ولد له ازلی ابدی احدی صمدی فردی فریدی دیمومی لا اول له ولا آخر له لا ظاہر له ولا باطن له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا
शफ़ीअना करीमना महबूबना महबूब रब्बिना तवीबना तवीब क़ुलूबिना तवीब अयूबिना तवीब अजसादिना तवीब अरवाहिना मुर्शिदना मखदूमना मलजाना माबाना क़ाइदना क़ुदवतना आलाना औलाना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। जिन अहबाब को दुरूद शरीफ याद है वो इबादत की नियत से पढ़ लें। जब हम नेकी का कोई काम करते हैं तो दाएं कंधे पे बैठा हुआ फरिश्ता मसरूफ हो जाता है, और जब हम बुराई का काम करते हैं तो बाएं कंधे पे बैठा हुआ फरिश्ता मसरूफ हो जाता है। और जब हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं तो दोनों फरिश्ते मसरूफ हो जाते हैं। अगला जुमला अर्ज करने से पहले पिछला जुमला दोहराता हूँ। कुछ चेहरे दाएं बाएं देख रहे थे कि पता नहीं कब जोर स्टार्ट होगा तो तब तकरीर स्टार्ट होगी। लफ्ज़ों पे गौर कीजिए। मैं जो लफ्ज़ आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, जब नेकी का काम करें तो दाएं कंधे पे बैठा हुआ फरिश्ता मसरूफ हो जाता है। जब बुराई का काम करें तो बाएं कंधे पे बैठा हुआ फरिश्ता मसरूफ हो जाता है। और जब हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो दोनों फरिश्ते मसरूफ हो जाते हैं। दाएं कंधे वाला नेकियां लिखने में मसरूफ हो जाता है, बाएं कंधे वाला गुनाह मिटाने में मसरूफ है। अब इसी ज़ौक़ से एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लो। ईसाले सवाब की महफिल है। हाजी करीम बख्श साहब आज से गालिबन 1.5 बरस पहले मैं चकवालिया में हाजिर हुआ अजीज़ी तैयब के हिफ्ज़ कुरान के मौका पर, तो उस वक्त वो मस्जिद में मौजूद थे। आज उनकी याद में उनके इसाले सवाब के लिए उनके बेटे भाई मोहम्मद फयाज साहब ने फयाजी करते हुए इस महफिल को सजाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी तशरीफ़ आवरी मेरी हाज़री अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। गर्मी में महसूस कर रहा हूँ वो जो आपको लग रही है। जो मुझे लग रही है वो तो करनी ही करनी है ना। जो आपको गर्मी महसूस हो रही है उसे मैं महसूस कर रहा हूँ, और उसे मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपने मोहतरम भाई इलाका की मारूफ इल्मी शख्सियत हज़रत मौलाना मुफ्ती शाहिद अकील साहब, उनकी खिदमत में गुजारिश की है कि मैं बड़े मुख्तसर वक्त में 2-3 बातें अर्ज़ करके इंशाअल्लाह रुख़्सत ले लूँगा, क्योंकि उन्होंने जैसे आपको बताया मेरा आना मुश्किल था, लेकिन मैं फिर भी हाज़िर हो गया। मेरे इस जानिब और उलमाए किराम भी स्टेज पर जलवा फ़रोज़ हैं। अल्लाह सबको सलामत रखे। हज़रत मौलाना मोहम्मद उमर उस्मानी साहब दामत फ़यूज़ुहुम, वो भी माशाअल्लाह तशरीफ़ ले आए। मेरे अज़ीज़ शुएब खिची साहब ने आपको खूब अंदाज में सुनाया होगा, और मुतीउल्लाह भी आपको सुना रहा था। क्या ख्याल है? मैं अगर आप तवज्जो रखेंगे और चेहरे से मुझे ये महसूस हो जाए कि उर्दू समझ आ जाती है, जी आ जाती है।
وہ آپ کے چہرے سے مجھے محسوس ہو جائے تو توجہ میری جانب ہو تو میں ایصال ثواب کے حوالے سے ایک دو قیمتی باتیں آپ کے حوالے کر کے انشاءاللہ جلدی ہم اٹھ جائیں گے یہاں سے، اور کھانا ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ میں آپ کے اور کھانے کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہوں گا، کہیں الحمدللہ۔ کوئی بھی بندہ جب گھر سے نکلتا ہے، اسٹیج والوں آپ دائیں بائیں دیکھیں گے تو یہ لوگ بھی دائیں بائیں دیکھیں گے، آپ میری بات سنیں گے تو یہ بھی انشاءاللہ آپ کو دیکھ کر سنیں گے۔ تلگنگ سے بزم احسان کے جنرل سیکرٹری بھائی ارشد صاحب ماشاءاللہ وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ گھر سے جب بھی کوئی بندہ نکلتا ہے تو تین باتیں اس کے ذہن میں ہوتی ہیں، تین باتیں۔ کہاں سے چلا ہوں، کہاں جا رہا ہوں اور کیوں جا رہا ہوں۔ کہاں سے چلا ہوں، کہاں جا رہا ہوں اور کیوں جا رہا ہوں۔ اگر یہ تین باتیں اس کے شعور میں نہیں ہیں تو آپ کہیں گے یہ بندہ عاقل نہیں ہے، سمجھدار نہیں ہے، یہ احمق ہے، بے وقوف ہے، اسے پتہ ہی نہیں میں کہاں سے چلا، کہاں جا رہا ہوں اور کیوں جا رہا ہوں۔ یہ تین باتیں، ان تینوں میں سے پھر جو ایک بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ کیوں جا رہا ہوں۔ یہ تو اس کے ذہن میں ہے کہ میں گھر سے چلا، اور یہ بھی اس نے ارادہ کر لیا کہ میں فلاں جگہ جا رہا ہوں۔ اب جو مین بات ہے، اہم بات، وہ یہ ہے کہ میں کیوں جا رہا ہوں۔ وہ جب گھر سے چلا، صاحبان میری جانب دیکھیں، وہ جب گھر سے چلا تو راستے میں جانے سے پہلے، گھر سے نکلنے سے پہلے اسے لباس چاہیے، جوتے چاہیے، گاڑی چاہیے، سائیکل، موٹر سائیکل، رکشہ، ٹیکسی، بس، وین، گھوڑا، خچر، کوئی بھی سواری اسے چاہیے۔ پھر راستہ لمبا ہے تو اسے روٹی چاہیے، پانی چاہیے، زیادہ راہ چاہیے۔ یہ جو چیزیں چاہیے ہیں یہ ضرورت ہیں۔ میری بات سمجھ؟ یہ چیزیں ضرور، میں صرف بابا کرانا نہیں آیا، میں وہ بہت کرا چکا، میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ چیزیں ضرورت ہیں، لباس ضرورت ہے، جوتا ضرورت ہے، گاڑی ضرورت ہے، فیول پٹرول ضرورت ہے، موبائل ضرورت ہے، روٹی ضرورت ہے، پانی ضرورت ہے۔ اور جس کے لیے گھر سے وہ نکلا وہ کام مقصد ہے، وہ کام مقصد ہے۔ اب میں یہاں آیا، یہاں میرے آنے کا مقصد گفتگو، میرے آنے کا مقصد تقریر، میرے آنے کا مقصد واعظ، میرے آنے کا مقصد بیان، آپ سے گفتگو، آپ سے بات کرنا۔ جبکہ مجھے چاہیے تھی گاڑی، روٹی، پانی، خرچہ، لباس۔ اگر میں لباس ہی بدلے جاؤں، اگر میں گاڑی میں ہی بیٹھا رہتا، کہیں میں گاڑی سے نہیں نکلتا، اگر میں کہوں مجھے روٹی کھلائیں، کھا لی، پھر کھلائیں، پھر کھا لی اور کھلائیں، مجھے پانی پلائیں، میں پانی ہی پیتا چلے جاؤں، گاڑی میں ہی بیٹھا رہوں، کپڑے ہی بدلتا رہوں، مقصد کی طرف نہ آؤں، ضرورت میں ہی لگا رہوں، آپ کہیں گے ہم نے کس احمق کو بلا لیا، کس بے وقوف کو بلا لیا، ہم نے بلایا کس مقصد کے لیے تھا، اور یہ کہہ رہے ہیں میں روٹی ہی کھاتا چلا جاؤں، میں گاڑی میں ہی بیٹھا رہوں گا، مجھے کپڑے پہ کپڑے ہی بدلتے رہنا چاہیے۔ وہ ضرورتیں ہیں، بیان مقصد ہے۔ انسان کہاں سے چلا، کہاں چلا، کیوں چلا؟ انسان چلا، کہاں چلا، کیوں چلا، دنیا میں آیا، کیوں آیا، اس کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ جواب کرنا
नौकरी करना, बिजनेस करना, बच्चे पालना, उनकी परवरिश करना, ये जरूरत है। लिबास जरूरत है, मकान जरूरत है, खेती बाड़ी जरूरत है, बिजनेस जरूरत है, जॉब जरूरत है, नौकरी जरूरत है। मकसद क्या है इंसान के आने का? अल्लाह कुरान में फरमाते हैं वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। इंसान को मैंने पैदा किया है अपने तारुफ के लिए, अपनी पहचान के लिए, कि इंसान मेरी पहचान कर ले, और उस पहचान के लिए अल्लाह ने अपना कुरान भेजा है और अपना महबूब भेजा है। मेरी तमहीद समझ आई हज़रात को? एक है मकसद, एक है जरूरत। आज मेरी जिंदगी का मकसद, अच्छा इंसान आया कहां? अगर मेरी बात समझ आ रही है तो मैं थोड़ी सी और मेहनत कर लूं जी, या पहले रोटी खा लें? क्या ख्याल है आपका? मैं थोड़ी सी बात और कर लूं, मेरी समझ अगर आ रही है बात। इंसान आया कहां? ये जहां हाजी करीम बख्श साहब चले गए हैं ना, ये हमने भी वहीं जाना है, हमने भी वहीं पहुंचना है। और रफ्ता रफ्ता हर दिन बढ़ रहा है हमारा कब्र की जानिब, हर दिन बढ़ रहा, चल रहा है। जिंदगी कम हो रही है, वो जिंदगी हम जो लेकर आए थे वो कम होती चली जा रही है। इंसान क्या, वो कितना घमंड करता है, और वो है क्या? इंसान है क्या? दो चीजों का मुरक्कब है इंसान। मैं बड़ी मुख्तसर गुफ्तगू करूंगा। एक ये कि इंसान आया कहां और किस लिए आया, और वो आपकी जो फरमाइशें होती हैं वो कुछ तो अजीज ने पूरी कर दी और कुछ इंशाल्लाह मैं कर दूंगा, लेकिन कुछ मेरी भी फरमाइश सुन लें आप। इंसान क्या, क्या है आप और क्या हूं मैं? दो चीजों का मुरक्कब है इंसान, एक है जिस्म, एक है रूह। एक है जिस्म, एक है रूह। जब सिर्फ रूह थी तब भी ये मुकम्मल इंसान नहीं था, और जब ये रूह इससे निकल जाएगी, जिस्म रह जाएगा, तब भी ये इंसान नहीं कहलाएगा। इसे लाश कहेंगे। लाश, लाश है, कोई शय नहीं, लाश है, डेड बॉडी। एक है जिस्म और एक है रूह। बड़ी तवज्जो दोस्तों, बड़ी तवज्जो। जिस्म का ताल्लुक जमीन से है, जिस्म का ताल्लुक जमीन से है। अनासर अरबा से अल्लाह ने बनाया आपका जिस्म। मिट्टी जमीन से, पानी जमीन से, आग जमीन से, हवा जमीन से। हवा का ताल्लुक भी जमीन से है। हवा वहां तक है जहां तक जमीन की कशिश सकल है, तो हवा का ताल्लुक भी जमीन से। अनासर अरबा से अल्लाह ने आपका बनाया जिस्म, जमीन से अल्लाह ने बनाया आपका जिस्म, और उस जिस्म की ग़िज़ा भी बनाई है जमीन से। रूह का ताल्लुक आसमान से है, तो उसके लिए ग़िज़ा भी उतारी है आसमान से। तो फिर जरा कह दो सुभान अल्लाह। जिन्हें मेरी बात समझ आ रही है वो जरा कह दो सुभान अल्लाह। जिस्म का ताल्लुक जमीन से, तो उसकी सारी ग़िज़ा जमीन से। आप पानी पीते हैं जमीन से, गंदम खाते हैं जमीन से, चावल, मूंगफली, मकई, जो भी खुराक है आपके जिस्म की, फल, फ्रूट, ड्राई फ्रूट, वो सारा कुछ, क्योंकि आपका जिस्म है जमीन से। रूह का ताल्लुक आसमान से है, तो उसके लिए ग़िज़ा भी उतारी है। हमें तो पता ही नहीं वो रूह है क्या और उसे ग़िज़ा देनी क्या है। हम तो सारा कुछ जिस्म को समझे जा रहे हैं। यूं समझिए ये जिस्म मकान है, इसके अंदर जो मकीन है वो इंसान है। औखी गल की मेरे ख्याल में। ये जिस्म मकान है, इसके अंदर जो मकीन है ना वो इंसान है। और याद रखिए, मकान जब वो सीधा हो जाए तो गिरा दिया जाता है, मिट्टी में मिला दिया जाता है। ये जिस्म। रूह का ताल्लुक आसमान से।
عناصر اربع سے اللہ نے بنایا آپ کا جسم. اور جہاں میں اب اس تفصیل میں نہیں جاتا کہ انسان کیا، بات زیادہ لمبی ہو جائے گی. بھیجا اللہ نے کہا. اب یہ بات میری تھوڑی سی ممکن ہے، مشکل ہے نہیں، ویسے ہو سکتا ہے کسی ایک دو بندے کو مشکل لگے. یہ تھوڑی سی سمجھیے گا، اگلی بہت آسان ہونے والی ہے بات، لیکن یہ تھوڑی سی سمجھ لیجئے گا. آیا انسان کہاں، یہ تھوڑی سی سمجھنے والی ہے بات. انسان آیا کہاں. اب میں اسے سمجھانے کے لیے حضرات علماء کرام یوں عرض کرنا چاہوں گا. ہر بندہ چاہتا ہے مجھے لباس اعلیٰ ملے. سر ہلا دو. مجھے لباس اعلیٰ ملے. جتنی اس کی کوشش ہے کرتا ہے. لباس اعلیٰ، میری اینک اعلیٰ ہو، میری گھڑی اعلیٰ ہو، میرا جوتا اعلیٰ ہو، میرا موبائل، میری رہائش اعلیٰ ہو، میرا عہدہ اعلیٰ ہو، میرا منصب اعلیٰ ہو، میری جاب اعلیٰ ہو، میرا بزنس اعلیٰ ہو. چھوڑیے، لوگ کوشش کرتے ہیں ہمارے رشتے اعلیٰ ہوں، رشتہ داریاں اعلیٰ ہوں، تعلق داریاں. اچھا اعلیٰ، آپ میرے خیال میں دو چار، ایسے تو نہیں کہہ سکتا، دو چار ہی شاید بندے کہیں نہ گئے ہوں، اکثر سکول سے واسطہ تو پڑا ہوگا. جی لفظ ہوتے ہیں آپس میں متضاد. اعلیٰ کا متضاد ہے ادنا. کیا ہے؟ صبح کا متضاد ہے شام، دن کا رات. اعلیٰ کا ادنا. ہر بندہ چاہتا ہے لباس اعلیٰ، کوئی بھی نہیں چاہتا ادنا ہو. کیا کوئی چاہتا ہے؟ کوئی اگر چاہے کہ میرا لباس ادنا ہو، میری رہائش ادنا ہو، آپ کہیں گے بڑا بے وقوف ہے، پاگل ہے. اعلیٰ نہیں چاہتا. لباس اعلیٰ، منصب اعلیٰ، عہدہ اعلیٰ، جاب اعلیٰ، گھر اعلیٰ، رشتے اعلیٰ، اچھی چیز، معیاری چیز. اور ادنا گھٹیا چیز. یہ متضاد ہے. اب ایک لفظ آپ نے اسکول میں اور پڑھا ہوگا، مذکر اور مؤنث. یہ دونوں لفظ مذکر ہیں. اعلیٰ بھی مذکر ہے، ادنا بھی مذکر ہے. اور ہر ایک مذکر کی مؤنث تانیث اس سے پھر کم درجے پہ ہوتی ہے. مشکل بات میری ختم ہونے والی ہے، یہ تھوڑی سی سنبھال لیجیے. ایک ہے اعلیٰ، ایک ہے ادنا. یہ دونوں مذکر ہیں. اعلیٰ بھی مذکر ہے، ادنا بھی مذکر ہے. ان دونوں کی جو تانیث ہوگی مؤنث، وہ پھر ان سے کم درجے پہ ہوگی. اب آپ کے ذہن میں ہلکی ہلکی گدگدی ہونی ہے جو لفظ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے چلا ہوں، لیکن بخیل بنے رہو تو ایک علیحدہ بات ہے، اظہار نہ کرو تو ایک علیحدہ بات ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی. اعلیٰ بھی مذکر ہے، ادنا بھی مذکر ہے. اعلیٰ کی مؤنث ہے علیا، ادنا کی مؤنث ہے دنیا. نہیں سمجھ آئی. اعلیٰ کی مؤنث ہے علیا، ادنا کی مؤنث ہے. ادنا تو نہیں چاہتے، اس سے جو کم درجہ ہے. جو ادنا چاہے وہ تو پاگل ہے، بے وقوف ہے، احمق ہے. اسے پتہ ہی نہیں کہ میں نے اعلیٰ چیز لینی ہے، ادنا لیے جا رہا ہے. اور جو ادنا سے بھی کم درجے پہ ہے، اسے جو چاہے کہتے ہو بڑا سیانہ ہے، اس نے بڑا مال اکٹھا کر لیا تھوڑے سے وقت میں. میری بات سمجھ آئی؟ یہاں آیا اتنا بڑا انسان، اتنے بڑے انسان کو اللہ نے اس کے لیے تو نہیں بنایا تھا کہ تو دنیا کے پیچھے لگ جائے. اتنے اعلیٰ انسان کو بنانے کے بعد کہ جس کے متعلق قسمیں اٹھائی ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. مجھے تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، بلد الامین کی قسم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. میں رب سے جتنی خوبصورت تخلیق ہو سکتی تھی میں اللہ نے کر دی ہے. وہ اتنی اعلیٰ تخلیق کر کے اللہ نے انسان اس لیے بنایا تھا کہ تو جو ادنا سے بھی کم ہے دنیا، تو اس کے لیے مارا پھرتا رہے، اس کے لیے کرپشن کرے، اس کے لیے دھوکہ دے، اس کے لیے فراڈ کرے، اس کے لیے جھوٹ بولے، اس کے لیے ڈاکہ مارے،
ہے اس کے لیے چوری کرے، جو ایسا کرے اسی لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے اور محبوب کائنات کہتے ہیں، آقا فرماتے ہیں یہ انسان نہیں کتا ہے۔ میری بات سمجھ آئی؟ اتنا بڑا انسان، اعلیٰ انسان، وہ جو قدر نہ کر سکا نہ اپنی نہ رب کی، تو اس لیے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ما قدر اللہ حق قدری۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں کوئی نہیں آ رہی؟ ما قدر اللہ حق قدری، میری وہ قدر نہیں کی، اللہ فرماتے ہیں جو میری قدر کا حق تھا۔ یہ جملہ آپ دنیا میں بھی ایک دوسرے سے بولتے رہتے ہیں، یار تو میری قدر نہیں کی تھی، لیکن ہر کوئی دوجے نو نہیں کہندا، وہی کہندا جتھے بڑا مان ہوئے، جتھے بڑا مان ہو۔ تو میری قدر نہیں کی تھی، تو منو پہچانیا نہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ما قدر اللہ حق قدری، اور میری قدر نہیں کی، دنیا والوں مجھے نہیں پہچانا تم نے، میری وہ قدر نہیں کی جو میری قدر کا حق تھا۔ میں اپنی گفتگو مشکل مرحلے سے نکل رہا ہوں آپ کی خاطر، لیکن تھوڑی سی توجہ کرنا۔ باپ کہتے ہیں او بیٹے تو نے میری قدر نہیں کی، میں تجھے سنبھالتا رہا، پالتا رہا، محنت کرتا رہا، نہ میں نے دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ صحت دیکھی، نہ بیماری دیکھی، نہ سچ دیکھا، نہ جھوٹ دیکھا، نہ حلال دیکھا، نہ حرام، تیرے لیے محنت کرتا رہا۔ آج تو بڑا ہو گیا، تو نے میری قدر نہیں کی۔ ماں کہتی ہے بیٹا تو نے میری قدر نہیں کی، پیر کہتا ہے اپنے مرید کو تو نے میری قدر نہیں کی، باپ کہتا ہے تو نے میری قدر نہیں کی، استاد کہتا ہے شاگرد کو تو نے میری قدر نہیں کی، بڑا کہتا ہے چھوٹے کو تو نے میری قدر نہیں کی، لیڈر کہتا ہے اپنے کارکن کو تو نے میری قدر نہیں کی۔ ایک وقت آتا ہے تو کہتا ہے باپ میں سمجھ گیا، مجھے شعور آ گیا، میں تیری قدر کروں گا، باپ میں تیری قدر کروں گا، ماں مجھے عقل آ گئی میں تیری قدر کروں گا، مجھے کسی نے سمجھا دیا کہ تو نے میرے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، کتنی محنتیں کی ہیں، قدر کروں گا، استاد مجھے عقل آ گئی کہ تو مجھے زمین سے آسمان کی بلندیوں پہ لے کے گیا ہے، میں تیری قدر کروں گا، مرشد مجھے عقل آ گئی کہ تو نے مجھے معرفت کی راہ دکھائی ہے، میں تیری قدر کروں گا، قدر کروں گا۔ اللہ عرشوں سے دعائی دیتے ہیں او انسان ان سب کی قدریں پہچان لی ہیں، میری قدر بھی تو پہچاننا میں کون اللہ۔ ماں نے تجھے تب سنبھالا جب تو دنیا میں آ گیا، باپ نے تجھے تب سنبھالا جب تو دنیا میں آ گیا، میری جانب بھی دیکھنا میں کون اللہ۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ میری گل سمجھ بھی آ رہی ہے؟ ماں نے تجھے تب سنبھالا جب تو دنیا میں آ گیا، میں رب کو پہچان میں کون اللہ، تو کچھ بھی نہیں تھا، مٹی تھا، میں نے تجھے مٹی سے اٹھایا، نطفہ بنایا، نطفے کا لوتھڑا بنایا، لوتھڑے کی ہڈی بنائی، ہڈی پہ پھر گوشت چڑھایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں گرمی ہے محسوس ہو رہے بھی بوجھ پہ رہے ہیں، گل سمجھ آ رہی ہے؟ ماں نے تجھے تب سنبھالا جب تو دنیا میں آ گیا، مجھے پہچان۔ 18واں پارہ سورہ مومنون، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ میں نے تجھے مٹی سے اٹھایا، نطفہ، نطفے کا لوتھڑا، لوتھڑے کی ہڈی، ہڈی پہ گوشت۔ تو سبحان اللہ کہو تو ایک جملہ آ گیا۔ اللہ آسمان بنایا، کہا کون ہو جا، ہو گیا۔ زمین کو بنانا تھا، کہا کون ہو جا، ہو گئی۔ درختوں ہو جاؤ، ہو گئے۔ پانی ہو جا، ہو گیا۔ ہوا ہو جا، بن جا، بن گئی۔ خلا بن جا، بن گئی۔ فرمایا یہ ہے میرا امر،
ہے میرا؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں الا لہ الخلق والامر، علیحدہ بیان کیا، امر بھی میرا ہے، خلق بھی میں کرتا ہوں، امر بھی میرا ہے، خلق بھی میں کرتا ہوں۔ امر کیا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کون، ہو جا، ہو جا۔ توجہ، میں تہاڈی تعریف کرن لگا، ہو جا، زمین ہو جا، درختوں ہو جاؤ، آسمان ہو جا، ہو گئے۔ اور خلق کہتے ہیں رفتہ رفتہ بنانا، قسطوں میں بنانا، مرحلہ وار بنانا، ایک ترتیب سے بنانا۔ مٹی سے اٹھایا نطفہ، نطفے کو پھر لوتھڑا، لوتھڑے کو پھر ہڈی، نطفہ، نطفے کو لوتھڑا، لوتھڑے کو ہڈی، پھر ہڈی پہ لحمہ، گوشت چڑھایا، پھر اتنا تجھے پیارا بنایا، ساری کائنات کو کون کہہ کے بنایا۔ جب تجھے بنانا تھا میں نے کون نہیں کہا، خلقتہ بیدیا، مجھے ربوبیت کے ہاتھ استعمال کرنے پڑے۔ او کی گل شروع کر دیتی ہے بھائی فیاض صاحب، لیکن کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ آسان، لحمہ، پھر گوشت چڑھایا، ترتیب سے بنایا، سلسلہ وار بنایا۔ ایک اور گل جب برداشت کر لو تو کیا ہی بات ہے، سبحان اللہ کو تو برداشت کرو گے، یہ تو ایویں سائڈ تو ہو کے نکل جانی ہے۔ ہائے ہائے، ماں کے پیٹ میں تجھے تھا نا تو ترتیب سے میں بنا رہا تھا، نطفہ تھا، ایک پانی کا ناپاک قطرہ تھا، اس قطرے کو قرار بخشا، پھر اس سے نطفہ، نطفے سے لوتھڑا، وہ جو بنانا تھا تو تجھے خوراک چاہیے تھی، تیری ماں کو پتہ نہیں تھا تیری کیفیت کا، تیرے باپ کو پتہ نہیں تھا تیری اس حالت کا، تیرے لیڈر کو پتہ نہیں تھا تیری اس کیفیت کا، تیرے مرشد کو پتہ نہیں تھا تجھے کیا چاہیے، کب چاہیے۔ وہ بولو ذرا میرے ساتھ، کل بولنا ہے، آج بولو، آج بولو میرے نال، آج بولو۔ تجھے خوراک چاہیے تھی، ماں کے پیٹ میں تجھے خوراک چاہیے تھی، خوراک چاہیے تھی، میں تجھے خوراک پہنچا رہا تھا، تو پڑھ رہا تھا، تیری پرورش ماں کے پیٹ میں ہو رہی تھی، مجھے پتا تھا کب اعضاء بنانے ہیں، کب ہاتھ بنانا ہے، مجھے پتا تھا کب ناک بنانا ہے، کب دماغ بنانا ہے، مجھے پتا تھا کب اس کا وجود بنانا ہے، مجھے پتا تھا کب اس میں روح ڈالنی ہے، میں بنا رہا تھا۔ خوراک چاہیے تھی، خوراک تھی خون کی شکل میں، خون ہے ناپاک۔ میں اگلی تقریر نہیں سنانی جائے، جملہ ضائع چلا گیا، سٹیج آلے ہو تو انو ماما بھوک لگی یا نہیں لگی، میں اگلا جملہ نہیں سنانا جائے، میرا جملہ ضائع چلا گیا تھے۔ اللہ فرماتے ہیں خوراک تھی خون کی شکل میں، خون تھا ناپاک، میں نے منہ کے ذریعے سے خوراک نہیں پہنچائی تاکہ میرے بندے کا منہ ناپاک نہ ہو جائے، میں نے ناف کے ذریعے سے۔ اور اس وقت تیرے باپ کو پتہ نہیں تھا تجھے کیا چاہیے، تیری ماں کو پتہ نہیں تھا تو کس کیفیت میں ہے، وہاں کروٹیں تجھے میں بدل رہا تھا، وہاں تیری کیفیتوں کو میں بدل رہا تھا، وہاں تیرے جلد کو اس رحم کے اندر کیا چیز چاہیے تھی، اس جلد کو کتنی توانائی چاہیے، کتنا پانی چاہیے، کتنی آکسیجن چاہیے، وہ میں مہیا کر رہا تھا۔ تیرے مرشد کو پتہ نہیں تھا، تیرے پیر کو پتہ نہیں تھا، تیرے مولوی کو پتہ نہیں تھا، تیرے لیڈر کو پتہ نہیں تھا۔ آج تو بڑا ہو گیا اور بڑا ہو کے کہتے وہ میری سنتا نہیں، ارے میں نے تو اس وقت بھی تیری سنی ہے جب تیری کوئی سننے والا نہیں تھا۔ اور کو گل سمجھ آئیے جی، جنہوں نے سمجھ آئیے ما قدر اللہ، آج میری وہ قدر نہیں کی جو میری قدر کا حق تھا، میری وہ قدر نہیں کی،
ماں کی قدر پہچان لی کیونکہ شعور آ گیا، باپ کی قدر پہچان لی شعور آ گیا، مجھے بھی تو پہچاننا میں کون اللہ ہوں، مجھے بھی تو دیکھنا میں کون اللہ ہوں، جس نے تجھے وجود بخشا، عزتیں بخشی، رعنائیاں بخشی، آج تو بڑا ہو گیا اور پہچان میں نے دنیا میں بھیجا کیوں، کس لیے بھیجا؟ میں نے عرض کیا اللہ نے بھیجا کائنات میں اپنی پہچان کے لیے، اس پہچان کے لیے پھر بھیجا اپنا قرآن۔ سبحان اللہ۔ جیدی بھائی ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو لوگ کی کہنے کہ دور دور ملک چھوڑی جاندی ہے، کئی صاحب کی منتاں کر رہے سن چکوالیاں دیاں جا کے، تھوڑے سبحان اللہ کہو۔ اللہ نے ایک قرآن بھیجا، ایک آمنہ کا لال بھیجا، بولیں 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 بولیں، ایک قرآن بھیجا اور قرآن ایسا بھیجا، ایک جملہ آ گیا حضرات علماء کرام، طالب علم ہوں میں قرآن کا، قرآن میرے آقا کا ایسا معجزہ ہے، میرے آقا کا کوئی اور معجزہ اگر نہ بھی ہوتا، چپ کر جاؤ، سو جاؤ، پہلے کہندہ اللہ سا سنیوں سو جاؤ، ہون میں حالات عالمی ویک کے کہندہ مسلمانوں سو جاؤ۔ میرے آقا کا کوئی اور معجزہ اگر نہ بھی ہوتا، آپ کی خاموشی کے حوالے ہے جملہ، ہضم کر لیجئے گئے، بس احمد دل چھپانا ہے کسی کو پتہ نہ لگے، میرے آقا کا کوئی اور معجزہ نہ بھی ہوتا، یہ قرآن ایک ایسا معجزہ ہے، دنیا ایک کفر ایڑی چوٹی کا زور لگا لے قرآن کو نہیں ختم کر سکتی ہے۔ اور یاد رکھو نہ قرآن ختم کر سکتی ہے دنیا ایک کفر، نہ قرآن والے ختم کر سکتے، پھر بولو پھر بولو، نہ قرآن ختم کر سکتی ہے، نہ قرآن والے ختم کر سکتی ہے، نہ قرآن ختم ہو سکتا ہے، نہ مدارس ختم ہو سکتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے پہلے بھی آئے اور یہ سلسلے چلتے رہے، نہ قرآن ختم ہو سکتا ہے، بولیے 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 بولیے، نہ قرآن والے ختم ہو سکتے۔ قرآن میرے آقا کا ایسا معجزہ، وہ اللہ نے قرآن بھیجا آپ کے لیے ہدایت بنا کر، میرے لیے ہدایت بنا کر۔ اچھا وہ معجزہ، ایک بات آگئی ہے معجزے پر اگر اجازت ہو تو، جی اجازت ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایویں منو ڈرا رہے سن، اردو سمجھ نہیں آئے گی، انشاءاللہ آئے گی۔ توجہ، قرآن ایسا معجزہ ہے، معجزہ اللہ نے جس نبی کو عطا کیا دیا، اس دور میں جو صاحب کمال تھے لوگ، معجزہ اسی شکل میں آیا تاکہ ان پہ حاوی آ جائے۔ حضرت موسیٰ کے دور میں جادو کا دور تھا، جادوگر تھے، اللہ نے معجزہ ایسا دیا۔ حضرت داؤد کے زمانے میں سخن کی باتیں تھیں، اللہ نے معجزہ ایسا دیا۔ حضرت عیسیٰ کے دور میں حکمت کی باتیں تھیں، حکما تھے، اللہ نے معجزہ حضرت عیسیٰ کو اس لحاظ سے دیا۔ یہاں جب میرے آقا کا دور آیا تو لوگ شاعر تھے، ادیب تھے، خطیب تھے، عربی کہتے ہیں خود کو عربی کہتے ہیں۔ اللہ نے میرے آقا کو معجزہ ایسے دیا، وہ کہنے لگے یہ شاعر ہے، توجہ ایک جملہ آگے، یہ شاعر ہے، اور اس زمانے کا سب سے بڑا شاعر جس کا نام تھا لبید، اسے جا کے چھوٹے شعراء کہتے ہیں کہ قرآن نے اس آمنہ کے لال نے دعویٰ کیا ہے فاتو بصورت من مثلی، کہ تم جو کہتے ہو کہ یہ شاعر ہے، یہ شعر کہتا ہے، تو اس جیسا ایک کلام بناؤ، فاتو بصورت من مثلی۔ اور ادھر انا اعطیناک الکوثر کعبے پہ لٹکا دی گئی۔ وہ لبید آیا اس صورت کا مقابلہ کرنے کے لیے، جب کعبے کے سامنے پہنچا نا، اب وہ ہیں شاعر، اور وہ عرب کے لوگ ایسے شاعر تھے کہ عرب کی چھوٹی چھوٹی بچیاں فی البدی کئی گھنٹے شعر کہہ دیتی تھی۔ میں اس میں سے ایک مثال اہل ذوق کے لیے عرض کرتا ہوں، اگر ادبی ذوق ہو تو جب پیارے آقا یثرب میں داخل ہوئے تو وہ بچیاں کیا کہہ رہی تھیں؟ طلع البدر علینا، بدر کہا، حالانکہ قمر بھی چاند ہے،
کیا کہا؟ پہلے کہنا تھا تلا، طلوع ہوا. طلوع وہ چیز ہوتی ہے جو پوری ہو. طلوع وہ ہوتی ہے جو کمر کہتی تو وہ پورا نہیں ہوتا، ہلال کہتی تو وہ پورا نہیں ہوتا. ان عرب کی چھوٹی بچیوں کی فصاحت و بلاغت آپ ذرا چیک کریں، ملاحظہ فرمائیں. وہ کہنے لگی تلال بدر علینا، کیونکہ طلوع کہنا تھا تو بدر کہا، بدر پورا چاند ہوتا. اچھا توجہ صاحبان، تھوڑی سی اور توجہ رکھنا. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ مجھے برداشت کر رہے ہیں. وہ لبید آیا کعبے کے سامنے، جب پہنچا نا، اب لطف والی ایک بات ہے. فی البدی شعر کہنے والے لوگ ہیں. اس نے جب پڑھا نا انا اعطیناک الکوثر، اب سنیے گا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک. اب اس کا جواب سنیے گا، انا اعطیناک الکوثر آیا مقابلہ کرنے کے لیے قرآن کا، اس جیسی کوئی صورت بنانے کے لیے. تو پڑھا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. کہہ اٹھا ما ھذا کلام البشر. اے بندے دا کلام، اے بندے دا کلام. پھر ذرا کہو سبحان اللہ. اے بندے دا کلام، اے بندے دا کلام. یعنی کہ وہ کہہ رہے سی کہ حضور دا کلام، کیونکہ حضور بندے نے. ما ھذا کلام اے بندے دا کلام. قرآن میرے آقا کا ایسا معجزہ ہے کہ اگر کوئی اور معجزہ نہ بھی ہوتا تو اسے کفر توڑ نہیں سکتا. آج بھی چھوٹے چھوٹے بچے اپنے سینوں میں قرآن لیے ہوئے ہیں یا نہیں؟ اور ایک یہ قرآن جو آپ کے گھروں میں ہے، اور ایک وہ قرآن جو اما عائشہ کے گھر میں ہے. وہ ذرا سبحان اللہ سنی بولن سبحان اللہ. ایک یہ قرآن جو آپ کے گھر میں ہے، اور ایک وہ قرآن جو اما عائشہ کے گھر میں ہے. میرا عقیدہ، میرا نظریہ، میرا خیال، میرا تخیل، میرا وجدان، میرا تصور، یہ قرآن بھی اعلیٰ، وہ قرآن بھی اعلیٰ، یہ قرآن بھی بالا، وہ قرآن بھی بالا، یہ قرآن بھی نرالا، وہ قرآن بھی نرالا، یہ قرآن بھی سچا، وہ قرآن بھی سچا، یہ قرآن بھی سچا، وہ قرآن بھی سچا، یہ قرآن بھی لا ریب، وہ قرآن بھی لا ریب، یہ قرآن بھی بے عیب، وہ قرآن بھی بے عیب، یہ قرآن بھی حسین، وہ قرآن بھی حسین، یہ قرآن بھی رحمت، وہ قرآن بھی رحمت، یہ قرآن بھی برکت، وہ قرآن بھی برکت، یہ قرآن بھی عزت، وہ قرآن بھی عزت. اس قرآن میں بھی باغپن، اس قرآن میں بھی باغپن، اس قرآن میں بھی رانائیاں، اس قرآن میں بھی رانائیاں. یہ قرآن بھی لا ریب، وہ قرآن بھی لا ریب، یہ قرآن بھی بے عیب، وہ قرآن بھی بے عیب. یہ بھی حسین جو 30 پاروں والا ہے، وہ بھی حسین جو والضحیٰ کے چہرے والا ہے. فرق یہ اس قرآن کے پارے حسین، اس قرآن کے نظارے حسین، اس قرآن کی سطرے کالی، اس قرآن کی زلفیں کالی. فرق یہ قرآن ہدایت، وہ قرآن ہادی، یہ قرآن واس، وہ قرآن واعظ، یہ قرآن رحمت، وہ قرآن رحمت للعالمین. فرق یہ قرآن نور، وہ قرآن سراج منیر. فرق یہ قرآن لفظ، وہ قرآن معنی، یہ قرآن متن، وہ قرآن تشریح، یہ قرآن تشریح، وہ قرآن تفسیر، یہ قرآن کنایا، وہ قرآن تعریف، یہ قرآن دعویٰ، وہ قرآن دلیل، یہ قرآن قندیل، وہ قرآن تنویر، یہ قرآن خاموش، وہ قرآن بولتا ہوا، یہ قرآن سینوں میں اترنے والا، وہ قرآن روحوں میں اترنے والا، یہ قرآن کتابوں کا سردار، وہ قرآن نبیوں کا سردار. جو اسے پڑھے قاری بنے، جو اسے پڑھے صحابی بنے. جی اللہ تو خوش رکھے، سلامت رہو، مسکرا کے کہہ دے سبحان اللہ. کل بجلی 1 روپیہ 5 پیسے ود گئی ہے، برحال تسی سبحان اللہ کو بس مسکرا کے ذرا ہے. اب میرا قصور تو نہیں نا، تبدیلی میں تو نہیں نا لیندی. اللہ اکبر کبیرہ.
یہ بھی قرآن، آقا بھی قرآن، یہ نور، یہ نور، وہ سراج منیر. پھر ذرا کہو سبحان اللہ. سراج منیر دا معنی کرا، ایک قرآن نور ہے. بولو، اے قرآن نور ہے. او قرآن ایک کے ہو جا نور ہے. سورج نور ہے، چاند نور ہے، تارے نور نے، دودھ بھی نور ہے، اے اکھ بھی نور ہے. بولو نا، بولو نا. تے حضور بھی نور نے. کہہ دو سبحان اللہ. ایک کے ہو جا نور ہے تے حضور کے ہو جا نور نے. تے اللہ ہدایت دے اس مولوی نو جس رولا پایا ہے. کہو آمین. ہدایت دی دعا مانگو اس جس نے رولا پایا ہے. ایک کے ہو جا نور ہے، حضور کے ہو جا. سورج بھی نور ہے، چاند بھی نور ہے، تارے بھی نور نے، جنت وچ بھی نور ہے، دودھ بھی نور ہے، تواڈی اکھ وچ بھی نور ہے. حضور بھی. اللہ دی پوری کائنات وچ اے ہو جا نور کوئی نہیں جڑا نور حضور نے. پھر ذرا کہو سبحان اللہ. سورج نال مثال نہیں دتی جا سکتی، چن نال مثال نہیں دتی جا سکتی، دودھ نال مثال نہیں دتی جا سکتی، اکھ نال مثال نہیں دتی جا سکتی. حضور کے ہو جا نور نے. پیارے آقا گھر میں تشریف فرما ہے. حجرے مبارک میں کھڑے ہو کر اپنا جوتا مبارک صاف کر رہے ہیں. اپنا جوتا مبارک پیارے آقا صاف کر. اسی حجرے کے کونے میں بیٹھ کر ام المومنین، مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ چرخہ کاٹ رہی ہیں. اماں فرماتی ہیں میری نظر نیچے دھاگے کی جانب، کہیں دھاگا ٹوٹے نہیں، سوت ٹوٹے نہیں. اور پیارے آقا اسی حجرے کے کونے میں کھڑے ہو کر اپنا جوتا مبارک صاف کر رہے ہیں. امام بہقی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اچانک سے اما عائشہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ میری آنکھوں میں چونکا دینے والی روشنی پڑی. اچانک سے جیسے یوں لائٹ پڑتی ہے، روشنی پڑی. میں حیران ہوگی کمرے میں اچانک سے روشنی کیسے آ گئی. میں نے چہرہ اوپر کیا کہ دیکھوں تو صحیح. اما عائشہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ پیارے آقا کے ماتھے پہ پسینہ تھا، ان پسینے کے قطروں سے نور جھلک رہا تھا. پیارے آقا مسجد میں تشریف فرما ہے. عشاء کی نماز پڑھ لی. صحابی ارد گرد بیٹھے ہیں، دیدار مصطفیٰ کر رہے ہیں. اٹھے چلے گئے. 2 صحابی بیٹھے رہے، کافی دیر باتیں کرتے رہے. پھر وہ بھی اٹھے، مسجد کے دروازے تک گئے، واپس آ گئے. پیارے آقا نے پوچھا گئے نہیں ہو؟ یا رسول اللہ باہر کھوپ اندھیرا ہے، ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دے رہا، اس وجہ سے واپس آ گئے. پیارے آقا نے فرمایا پریشانی والی کوئی بات نہیں، تمہارے ہاتھوں میں کیا ہے؟ عرض کیا لاٹھیاں. دونوں کے ہاتھ میں. آج کل بھی دیہاتی علاقوں میں لوگ ہاتھوں میں لاٹھی رکھتے ہیں، پیدل چلتے ہوئے، رات کو آتے جاتے ہوئے لاٹھی رکھتے ہیں. لاٹھی. پیارے آقا نے فرمایا پریشانی والی کوئی بات نہیں، اندھیرے کی وجہ سے واپس آ گئے ہو کہ اندھیرا سخت ہو گیا ہے، چاندنی راتیں بھی نہیں ہوں گی اور اب مطلع بھی صاف نہیں ہوگا، ابر چھایا ہوگا تو تاروں کی روشنی بھی نہیں ہوگی. تو فرمایا کوئی بات نہیں ہے، یہ لاٹھی ادھر میرے قریب کرو. یوں لاٹھی پیارے آقا نے اپنے قریب کی، اس لاٹھی کا سرا پکڑا اور نبوت کی انگلی اس سرے پر رکھ دی. سنن کبریٰ میں لکھا ہے کہ اس سرے سے نور کی شعاع نکلی. سبحان اللہ. نہیں میں تو اٹے سے کہنا سبحان اللہ. نور کی شعاع. جس طرح یہ آپ کے موبائل میں ٹارچ ہے، فرمایا یہ لو لے چلو. وہ لے کے جا رہے ہیں، ایک موڑ، اگلا موڑ، تیسرے موڑ پہ آ کے ایک صحابی نے ادھر کو جانا تھا، ایک نے ادھر کو جانا تھا. وہ کھڑے ہو گئے، اب کیا کریں؟ وہ صحابی نے کہا دوسرے کو کہ یہ نبوت کی انگلی سے نور نکلا ہے، یہ ٹارچ کسی سائنسدان کی بنائی ہوئی تھوڑی ہے. تو اپنی لاٹھی اس لاٹھی کے قریب کر. وہ لاٹھی اس لاٹھی کے قریب کی. ترجمان السنہ میں مولانا بدر عالم میٹھی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اس دوسری لاٹھی سے بھی نور نکلا. سنی نہیں سارے بولے. اس دوسری لاٹھی سے بھی نور.
फरमाया ये लो ले चलो। मैंने जब ये वाक़या पढ़ा मैं हैरान हो गया। मैंने कहा अल्लाह पढ़ लिया है, इसे अब मैं सुनाऊंगा कैसे? यहाँ लोग और जगह कर रहे हैं और नबुव्वत की उंगली लगी है लाठी को, उससे नूर निकला। वो लाठी लगी है अगली लाठी को, उससे नूर निकला। यहाँ तक बात पढ़ी थी किताब में, अगली बात अल्लाह ने ज़हन में अता फरमाई है, मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। वो किताब में नहीं पढ़ी, अल्लाह मैं सुनाऊंगा कैसे? अल्लाह फरमाते हैं कुरान उठा, कुरान में देख, कुरान में मैंने महबूब को नूर नहीं मुनीर कहा। हाय हाय, नूर नहीं मुनीर। नूर वो होता है जो सिर्फ खुद रोशन हो, मेरे लफ्ज नोट करो। नूर वो होता है जो सिर्फ खुद रोशन हो, और मुनीर उसे कहते हैं उसके साथ जो लगे वो भी नूर वाला बन जाए। और उलमा से आके पूछ, मेरे आका के कदमों से अबू बकर लगा सिद्दीक अकबर बन गया, उमर लगा फारूक आजम बन गया, मेरे आका के कदमों से उस्मान लगा ज़िन्नुरैन बन गया, मेरे आका के कदमों से अली लगा हैदर कर्रार बन गया, मेरे आका के कदमों से मुआविया लगा कातबे वही बन गया, मेरे आका के कदमों से अबू हुरैरा लगा कातबे हदीस बन गया, मेरे आका के कदमों से अबी बिन काब लगा कारी कुरान बन गया, मेरे आका के कदमों से अब्दुल्ला बिन मसूद लगा फकीह उम्मत बन गया, मेरे आका के कदमों से अब्दुल्ला बिन अब्बास लगा मुफस्सिर कुरान बन गया, मेरे आका के कदमों से हंजला लगा गसीरुल मलाइका बन गया, मेरे आका के कदमों से बिलाल लगा काबे पे चढ़ गया। अल्लाह ने मेरे आका, कौन ये अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत अता फरमाए। अल्लाह ऐसे लोगों को, बेटा जज़ाकुमुल्लाह, अल्लाह आपसे राजी रहे। अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत अता फरमाए जो कौम में यकीन जाने इस वक्त जितनी इत्तिहाद की ज़रूरत है, उम्मत को, कौम भी नहीं कहता मैं, कुफरिया ताकतें जिस कदर मुसलमानों को तबाह करने के बारे में साजिशें करती हैं, वो आपके वहम ख्याल में भी नहीं होगा। आने वाली सदियों में ही कहीं कोई तारीख लिखी जाएगी तो आप जानेंगे। मेरी बातें समझ आ रही है? खुदारा इन छोटी वो बातें जो सिरे से अपना वजूद ही नहीं रखती। मेरे आका की ज़ात ऐसी ज़ात है, उस ज़ात अक़दस को सामने रखकर ये प्रोपेगंडा करना कि फ़लाँ कैसा मानता है कैसा नहीं मानता, अगर कोई ऐसा कह रहा है तो यकीन जाने मैं बिला मुबालगा कह रहा हूँ, वो कुएं का मेंढक है। बोलो या ना बोलो तुम, वो कुएं का मेंढक है जो इन बातों में कौम में इख्तिलाफ और तफरकाबाजी और गिरोहबंदी करे। मेरे आका जैसा तो कोई नबी भी नहीं है। सल्लल्लाहु दरूद शरीफ पढ़ लो। सल्लल्लाहु, ये ऐसा दरूद है इहदे विच सलात भी आ जाती है, सलाम भी आ जाता है। सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु, क्योंकि अल्लाह ने भी हुक्म दो कीते ने, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू, सलाम भी पढ़ो दरूद भी भेजो। सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु। मैं बस बिल्कुल एंड ते गल करन लगा क्योंकि तुसी थक गए हो जी। रोटी इंतज़ार कर रही है, नहीं बस परेशान ना हो, एवं दो चार बंदे नूं किते हार्ट अटैक होंदा जे। मैं ख़त्म करन लगा गल। इंसान को भेजा, याद है मेरा, ख़त्म कर रहा हूँ। ये 5 मिनट आखिरी हैं, 5 मिनट भी नहीं बल्कि 3 मिनट इंशाल्लाह आखिरी होंगे। इंसान को भेजा, कुरान और एक आका, एक कुरान और एक अपना महबूब। बोलिए बोलिए, जिन्होंने कुरान भी पकड़ा, मेरा जुमला सुनना, और हुजूर का दामन भी पकड़ा। जुमला चकवालियां दी महफिल आ गया है ते मैनू किते जुमला सुना के अफसोस ना होवे बई ये इस महफिल का नहीं सी, जुमला इत्थे नहीं सी सुनाना चाहिए, मैनू अफसोस ना होवे।
منو کدے افسوس نہ ہوئے بھئی یہ اتھے جملہ اے ہلکا جہا این کر لو گے نا. جنہوں نے پھر قرآن کا دامن بھی پکڑا اور حضور کا دامن بھی پکڑا، وہ پھر اس بات سے ڈرے نہیں کہ کفر ناراض ہو گیا تو معیشت تباہ ہو جائے. جنہوں نے قرآن کا دامن بھی پکڑا اور حضور کا دامن بھی پکڑا، وہ پھر اس بات سے پریشان نہیں ہوئے کہ معیشت تباہ ہو جائے گی کفر کے ناراض ہونے سے. میری بات سمجھنا، وہ پھر اس بات سے کبھی نہیں ڈرے. حکمرانوں آج آپ پریشان ہو یورپ ناراض ہو جائے گا، ہم ناموس رسالت کی بات کریں گے، تو یاد رکھیے یورپ ناراض ہوتا ہے ہو جائے. بولیے 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 بولیے، کھول کے بولو، اپنے ایمان کا اظہار. یہ وہ ایمان ہے جو قبر میں کام آنا ہے آپ کے. کفر ناراض ہوتا ہے ہو جائے، یورپ ناراض ہوتا ہے ہو جائے، ناموس رسالت کے قانون میں تبدیلی نہیں ہوگی. ہمارا تن من دھن قربان ہے. اور جنہوں نے حضور کی غلامی کی ہے، آپ معیشت کا رونا روتے ہو، آپ یہ رونا روتے ہو کہ پیسہ کہاں سے آئے گا. سنیے، جنہوں نے حضور کی غلامی کی ہے نا، معیشت تو رہ گئی الگ، پیسہ تو رہ گیا الگ، سونا چاندی تو رہ گیا الگ. 4 صحابی جا رہے ہیں، ان کی بات کرنے چلا ہوں جو حضور کے غلام تھے. دعا کر لیجیے، جنہوں نے بھوک لگی ہے انہوں نے میں پہلے دعا کر کے ادھر بھیج دینا. میں ان کی بات کرنے چلا ہوں جو حضور کے غلام. 4 صحابی جا رہے ہیں، انہیں طلب ہوئی دودھ کی، طلب دیکھا آگے چرواہا ہے اور اس کے پاس بھیڑ بکریاں، اور چرواہا یہودی تھا. چرواہا یہودی تھا. ان سے طلب کیا کہ ہمیں جانور بھی چاہیے گوشت کے لیے اور ہمیں دودھ چاہیے. اس نے کہا نہیں دوں گا، ہے ہی نہیں. اس نے کہا نہیں دوں گا، دودھ نہیں دوں گا، ہے ہی نہیں. گوشت بھی، بکری بھی نہیں دوں گا، کوئی آپ خریدنے آئے ہیں تب بھی نہیں دوں گا. یہ حضور کے غلاموں کی بات کرنے لگا ہوں. انہوں نے جو اس نے جو کہا کہ نہیں دوں گا، تو انہوں نے یہ نہیں کہا تو مطالبے 10 اسی من دے ہیں. ان صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ تو مطالبے 10 کیویں دودھ دینا ہے، کیویں گوشت دینا ہے، من دے ہیں. یہ واپس پلٹنے لگا. پہاڑ تھا، بند تھا، پہاڑ کی دوسری جانب جنگل کی گائیں تھی. چکوالیوں بولو تو اڈی مرضی، نہ بولو تو اڈی مرضی. قاضی دی ڈیوٹی رب نے بولنا لائیے، میں بول رہا ہوں. دوسری جانب سے جنگل کی گائے نے آواز دی، اوے حضور کے غلام ادھر ہم تیرے لیے موجود ہیں. آپ معیشت کا رونا روتے ہو، حضور کی غلامی میں آ کر اللہ پوری کائنات کو آپ کے. میں کچی بات نہیں کر رہا. پہاڑ کی دوسری جانب سے جنگل کی گائے نے آواز دی. اللہ جانوروں کو مسخر کر دے، اللہ پوری کائنات کو مسخر کر دے. اور یہ وہی صحابہ ہیں جن کے پاس اپنا بدن ڈھانپنے کے لیے لباس نہیں تھا، لیکن کیسر و کسرا کے محلات اللہ نے قدموں میں ڈالا. یہ وہی صحابہ جو مارے کھا رہے تھے یہاں مکہ میں، یہ وہی صحابہ جو قرآن سے چمٹے اور میرے آقا کی ذات اور آقا کے فرمان سے چمٹے. نہیں چھوڑا دامن نہ آقا کا، نہیں چھوڑا دامن نہ پیارے آقا کا دامن چھوڑا، نہ قرآن کا دامن چھوڑا. اللہ نے کائنات ان کے قدموں میں لا کے رکھ دی ہے. 65 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا. اور آخری جملہ آج اگر کوئی یہ کہے، اور میرا یہ جملہ نوٹ کیجئے گا، میں کئی جگہوں پہ یہ جملہ سنا چکا ہوں،
میرا یہ جملہ نوٹ کیجئے، اور میں یہ فقط اس لیے سنانے چلا ہوں، بات مکمل ہو چکی، وقت بھی جتنا میں نے بات کرنی تھی اس سے میں نے زیادہ لے لیا، حاضری تمام ہو چکی ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اب میں جملہ وہ سناؤں تو تب مجھ سے کوئی راضی رہے گا، لیکن میں وہ جملہ فقط اس لیے سنانے چلا ہوں کہ کسی جاہل کے کہنے پر، کسی بدبخت کے کہنے پر، کسی تاریخ دان کے کہنے پر اپنی قبر اور آخرت برباد مت کیجئے گا۔ آج اگر کوئی یہ کہے کہ صحابہ حضور کی رحلت کے بعد اپنے موقف سے ہٹ گئے تھے، تو میں اس کے سامنے ایک سوال کر رکھ رہا ہوں کہ مجھے بتایا جائے حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں 11 لاکھ مربع میل پر حکومت تھی، اگر صحابہ موقف سے ہٹ گئے تھے عمر کے دور میں 22 لاکھ مربع میل کیسے ہو گیا؟ اگر صحابہ موقف سے ہٹ گئے تھے عثمان کے دور میں 44 لاکھ مربع میل کیسے ہو گیا؟ اگر صحابہ موقف سے ہٹ گئے تھے تو حضرت معاویہ کے دور میں 65 لاکھ مربع میل کیسے ہو گیا؟ یہ بات اس بات کا یہ بین ثبوت ہے، یہ واضح ثبوت ہے کہ صحابہ حق پر تھے، اسی بات پر تھے جو میرے آقا چھوڑ کر گئے ہیں، اسی اعلان پر تھے جو میرے آقا چھوڑ کر گئے ہیں، اسی راستے پر تھے جو میرے آقا جس راستے پر چھوڑ گئے ہیں۔ آج مجھے سننے والوں کا دل بدل جاتا ہے، آج کسی عالم کو، خطیب کو سننے والوں کا دل بدل جاتا ہے، آج کسی سکول کے ماسٹر کے پاس بیٹھ کر پڑھنے والے کا، بچے کا دل بدل جاتا ہے، اور وہ ترقیاں کر کے کسی عہدے پہ پہنچ جاتا ہے۔ جو حضور کے سامنے بیٹھے ہیں، جنہوں نے حضور سے علم سیکھا ہے، جنہوں نے حضور سے قرآن سیکھا ہے، جنہوں نے حضور سے اسلام سیکھا ہے، جنہوں نے حضور سے شریعت سیکھی ہے، جنہوں نے حضور سے اسلام سیکھ کر، آخرت اور ساری کچھ سیکھ کر اسلام کا ڈنکا بجایا ہے، ان کے متعلق یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ موقف سے ہٹ گئے تھے۔ صحابہ حق ہیں اور حضور کے شاگرد ہیں اور جنت کے ایسے حقدار ہیں کہ جنہیں میرے آقا کی زبان نبوت نے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارتیں دے دی۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی زندگی قرآن اور آقا کے فرمان کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، فرقہ واریت کی لعنت سے بچائے۔ حاجی کریم بخش صاحب کے لیے دعا کرنی ہے، تو اس لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں اجتماعی طور پر دعا۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم اغفرك واسع من ذنوبي ورحمتك ارجع عندي من عملي اللهم أجرنا من النار رب إني مغلوب فانتصر اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في العالم وانصرهم واحفظهم حفاظة شديدة اللهم اهلك الكفر واليهود والنصارى والهنود اللهم خالف بين كلمتهم اللهم شتت شملهم اللهم مزق جمعهم اللهم دمر ديارهم اللهم خرق بنيانهم اللهم ذلذل أقدامهم وأنزل به بأسك الذي لا ترده للقوم المجرمين اللهم اغفر ذنوبنا وما عيوبنا وعدد عيوننا وكلنا معينا وظهيرا واقض حاجاتنا واشف آهاتنا واستر عوراتنا وكفى بنا قريبا عليما خبيرا مجيبا یا اللہ ہم سب کا مل بیٹھ کر قبول فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، غلطیوں کو درگزر فرما۔ یا الہ العالمین اس وقت جو کلام پاک پڑھی گئی ہے اس میں جو غلطیاں ہوئی ہیں انہیں معاف فرما، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کا ثواب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدسہ کو پہنچا، صحابہ اکرام، اہل بیت اطہار، اولیاء کرام اور جتنے بھی مومنین فوت ہو چکے ہیں اللہ سب کی روحوں کو پہنچا، خصوصاً اس کا ثواب حاجی کریم بخش صاحب یا اللہ ان کی روح کو پہنچا، بحیثیت انسان کی ان سے جو خطائیں ہوئی ہیں، لغزشیں ہوئی ہیں انہیں معاف فرما، ان کی سیئات کو حسنات میں بدل فرما، ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ اور ذریعہ نجات بنا۔ یا الہ العالمین اس وقت جتنے ہاتھ تیرے دربار میں اٹھائے بیٹھے ہیں، جن کے عزیز و اقارب، رشتہ دار، والدین ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، یا اللہ سب کی مغفرت فرما، جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔
مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے گھروں کو اپنا گھر نصیب فرما، بے روزگاروں کو جائز اور حلال روزگار مہیا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو رزق حلال کی حلاوت نصیب فرما، لقمہ حرام سے سب کو محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں ایسے حکمران نصیب فرما جو اس قوم کے خیر خواہ ہوں، اس ملت کے خیر خواہ ہوں، اسلام کے خیر خواہ ہوں، اس ملک کے خیر خواہ ہوں۔ یا اللہ ہمیں چوروں سے، ڈاکوؤں سے، لٹیروں سے، کرپشن والی اس پوری ٹیم سے یا اللہ ہمیں نجات عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں ایسے حکمران نصیب فرما جو اس ملک میں قال اللہ قال رسول کا نفاذ کر سکے، اور اللہ اس قوم کو ہدایت نصیب فرما کہ یہ انتخابات کے دنوں میں انتخاب اپنے شعور اور ذہن کو سامنے رکھ کے کر سکے۔ محض پارٹی، محض برادری، محض دھڑا بندی کی وجہ سے ایسا جو کرتے ہیں تو بعد میں سڑکوں پہ سوائے رونے اور چلانے کے انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ آج اگر کہیں پر کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو آپ روڈوں پہ آ کر چلاتے ہو، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ آپ نے اپنا نمائندہ کس لیے چنا تھا کہ آپ کی جگہ پہ وہ نمائندہ بات کیا کرے گا۔ آپ نے ایک نمائندہ جب چنا، وہ ایسا چن دیا جو آپ کے نظریے کے خلاف ہے، تو پھر آپ کی اور میری، اب سب کی، پوری قوم کی عقل پر اور شعور پر ماتم بھی کیا جا سکتا ہے۔ اللہ اس قوم کو ہدایت نصیب فرما، یا اللہ اس قوم کو ہدایت نصیب فرما، یہ اپنے فیصلے آسان طریقے سے کرنے کے قابل ہو جائیں۔ یا اللہ، یا الہ العالمین ہمارے آنے والی نسلوں کو اسلام کا داعی بنا، اسلام کا مبلغ بنا۔ یا اللہ ہمارا جی چاہے یا نہ چاہے، ہمارا من چاہے یا نہ چاہے، ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارا من چاہے یا نہ چاہے، ہمارا جی چاہے یا نہ چاہے، ہمیں ہمارے لیے دین اسلام پر چلنا آسان فرما۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس پیاری نورانی سنتوں کو اپنے گھروں میں، اپنے کاروبار میں، اپنے دکان پہ اسے جاری کرنے کی توفیق عطا فرما، ان مقدس سنتوں کو رواج دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رحمت کی بارش نازل فرما، اللہم اغثنا غیثا، اللہم اغثنا غیثا، مریم مجلجلہ، یا اللہ رحمت کی بارش نازل فرما، باران رحمت کو نازل فرما۔ اللہ خشک سالی ہے، اس کا خاتمہ فرما دے۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے زمین پیاسی ہے، جانور پیاسے ہیں، یا الہ العالمین اپنی رحمت کی بارش نازل فرما، وسیع اور حلال رزق نصیب فرما، ایسا وسیع اور حلال رزق نصیب فرما کہ ہم کسی دوسرے کے مال کی جانب نگاہ اٹھا کے بھی نہ دیکھیں۔ یا اللہ فرقہ واریت کی لعنت سے بچا کر قرآن و سنت کے عظیم نظریے پر پوری امت کو، پوری قوم کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے حضرات تشریف لائے ہیں یا اللہ انہیں بآخریت اپنی منزل مقصود اپنے گھروں پہ پہنچا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم۔